بسم اللہ الرحمن الرحیم. المقصد الرابع فی الإقالة وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما ولا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان. آج کی گفتگو ہماری جو ہے وہ اقالے کے متعلق ہے. ٹھیک ہے. اقالہ کہتے کسے ہیں؟ تو اقالہ یہ ہے کہ معاملے کے ہو جانے کے بعد، ٹھیک ہے، لازم ہو جانے کے بعد معاملے کے دونوں میں سے کوئی ایک شریک یا دونوں اپنی مرضی سے کیا کریں، اقالہ کریں. ٹھیک ہے، یعنی چھوڑنا چاہیں، معاملے کو فسخ کرنا چاہیں. تو حالانکہ دیکھا جائے تو قانوناً یعنی شرعاً جو ہے کیا ہے، یہ بیع جو ہے تمام ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، سامنے والا چاہے تو منع کر سکتا ہے کہ نہیں بیع ہو گئی تو ہو گئی، مگر پھر بھی مستحب ہے کہ انسان جو کیا ہے، اگر کوئی یہ پیشکش کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے خرید لیا مگر میں پچھتا رہا ہوں، اب مجھے یہ معاملہ نہیں کرنا ہے. اکثر ہوتا ہے، ہم لوگ بھی کبھی کوئی معاملہ میں خرید لیتے ہیں لیکن لے کے جائیے تو یہاں تو عراق نہیں واپس کرتے ہیں، وہ صاف منع کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال مستحب ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، اقالہ کر لے. اور اس کے لیے بڑی مدح کی گئی ہے، اور ایسے لوگوں کو خداوند عالم نے بڑی تعریف کی ہے. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ایما عبد قال مسلما فی اقالہ، قال مسلما فی بیع عفوا ایما عبد اقال مسلما فی بیع اقال اللہ اسرتہ یوم القیامہ. کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو اقالہ کرتا ہے بیع میں، تو خدا بند عالم قیامت کے دن اقالہ مطلب کہ چھوڑ دینا ہے نا، آزاد کر دینا. ٹھیک ہے، تو ایک بیع کی وجہ سے جو بندھ گیا تھا وہ چھوڑ دیا اس کو. تو اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کیا کرتا ہے، وہ اقالہ دیتا ہے، تو خدا بند عالم قیامت میں جہنم سے اس کو اقالہ کر دے گا، چھوڑ دے گا. بات ہے انشاءاللہ. یہ بڑی مستحب ہے کہ انسان ایسا کر لے. اچھا ہے کیا، سنیے. وہی فسخ فی عقد المتعاقدین وغیرہما. ٹھیک ہے، متعاقدین میں سے کسی ایک کا، ٹھیک ہے، یا متعاقدین کے علاوہ کسی تیسرے کا، ہے نا، کیا کرنا، اقالہ کرنا. ٹھیک ہے، فسخ کرنا معاملے کو. ہاں، تو کہہ رہے اگر ایسا کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ بہت ثواب ہے. جیسے کیا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں مثلا غیرہما کی مثال جیسے انہوں نے نیچے دی ہے، جیسے شفیع ہے نا. ہاں، حق شفا کیا ہے؟ حق شفا یہ ہے کہ ہم اور آپ کسی چیز میں شریک تھے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے تو حق شفا کیا ہے؟ حق شفا ہے کہ اگر وہ جس چیز میں ہمارا آپ شریک ہیں، تو اگر آپ اس چیز کو بیچنا چاہ رہے ہیں تو پہلے آپ ہم کو دیجئے. اگر آپ ہم کو بتائے بنا اس کسی اور تیسرے سے بیچ سکتے ہیں تو ہم حق شفا کے تحت دعویٰ کر سکتے ہیں، اور پھر یہ ذمہ داری ہو کہ ہم مشتری سے اس کو لے سکتے ہیں. بات انشاءاللہ. تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، پھر مشتری آ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی ایسا کرو، معاملے کو اسی کے ساتھ رہنے دو، تو ہم نے کہا حق شفا کو اپنا ترک کر لیا، اس سے یعنی کیا ہے، ہم یعنی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جو معاملہ ہو گیا اسی کو سائن کر دیتے ہیں، سگنیچر کر دیتے، اسے راضی رہتے ہیں. یہ کیا ہے، تو یہ بھی تیسرے کی مثال ہو سکتی ہے کہ وہ بھی اقالہ کر رہا ہے. بات انشاءاللہ. بات انشاءاللہ. جی، یہاں پہ مثال جو انہوں نے دی ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں، دیکھیں کہ ہم میں اور آپ میں کسی چیز میں شراکت تھی. ٹھیک ہے، مشتری نے آ کر تو آپ نے کیا کیا، کسی اور کو بیچ دیا. واضح انشاءاللہ. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا کہ نہیں آپ وہ ہم کو ہی بیچنا ہے. تو ہم نے اقالے کے تحت کیا کیا، یا مثلا یہ کہ آپ نے مشتری کو بیچا تھا، مشتری آ کر جو کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اقالہ کرنا ہے، آپ جو کیا اس کو اقالے کے طور پر دے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. کشفی اذا اخذ بالشفع من المشتری شیئا. ٹھیک ہے، ہاں، شفیع نے مشتری سے کیا کیا، آپ نے جس سے زمین بیچی تھی، کہا تھا کہ میں تو ان کا پارٹنر تھا، میرا حق ہے، چلو تم کہاں سے لے لیے، لا مجھے دے دو. میں نے اس سے لے لیا. اس نے کہا کہ نہیں مت کرو، جیسا کہ مثال دی تھی کہ وہ جو ہم نے معاملہ کر رکھا ہے اسی سے اقالہ کر دو، مجھے چھوڑ دو، حق شفا کے تحت دعویٰ نہ کرو. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو یہ اقالہ کر لینا، اس میں ثواب ہے. واضح انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اقالہ فقط متعاقدین میں بھی نہیں تو تیسری جانب سے بھی ہوتا ہے. ولا يجوز الاقالة بزیادۃ عن ثمن ولا نقصان. ہاں، ایک بات یاد رہے، اقالے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے کیا ہے اقالہ کرے تو اس کے برابری میں کچھ زیادہ لے یا کم لے، تو اس کو اقالہ نہیں قبل، کسی تو مذمت کی گئی ہے. مثلا کیا ہے، مثلا یہ کہ ہم نے آپ کو کتاب بیچی، ٹھیک ہے، آپ نے کتاب کا 5000 دے دیا. بات انشاءاللہ. آپ نے کہا کہ بھائی مجھے وہ کتاب فری میں کہیں سے مل گئی ہے، اب میں وہ کتاب نہیں لینا چاہتا ہے.
تو آپ جو کیا کریے اس کتاب کو واپس لے لیجیے. تو ہم نے کہا لے لیں گے لیکن اب آپ کو 5 نہیں دیں گے 4 دیں گے. واضح انشاءاللہ. ہاں تو یہ بھی تو ان نقصان ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. یا پھر جو کیا ہے ان زیادہ، ہاں ان زیادہ یعنی 6 تو خیر ہم نہیں دیں گے کیونکہ اب یہ ہوگا کہ آپ سے ہم کہیں گے ٹھیک ہے کہ ہم واپس کر دیں گے لیکن کہ آپ ہم کو 6 دیجیے اب 5 نہیں. واضح انشاءاللہ. تو یہ بھی درست نہیں ہے. بات واضح. وَتَبْطُلُ الْإِقَالَةُ بِذَلِكَ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے اقالے کر کے اور کم و زیادتی لیتا ہے تو اس سے اقالہ ہی باطل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اقالے میں کم و زیادتی نہ ہو، اور جب چونکہ شرط فاسد ہے تو مشروط بھی فاسد ہو جائے گا. بات واضح انشاءاللہ. ٹھیک ہے. شرط کیا ہے اقالے کی؟ اقالے کی شرط یہ ہے کہ نفس ثمن میں ہو، جس میں معاملہ ہوا تھا بس اسی سے. بس شرط اگر فاسد ہے تو مشروط بھی فاسد، بس یہ معاملہ بھی درست نہیں ہوگا. بات انشاءاللہ. وَتَصِحُّ الْإِقَالَةُ فِي الْعَقْدِ وَفِي بَعْضِهِ سَلَمًا كَانَ أَوْ غَيْرِهِ. سنیے گا، غور طلب بات ہے. کہنے کہ اور اقالہ درست ہے عقد میں بھی. ٹھیک ہے. یعنی پورے کا جس پر پورے معاملہ ہوا تھا ہے نا، کتاب پہ معاملہ ہوا تھا تو پورے کتاب کا ہم نے اقالہ کر لیا مل جل کر یہ رضایت پر. اور کہہ رہے وفی بعض العقد. ہاں یعنی کیا مطلب؟ دیکھیے عقد ہوا تھا ہمارا 10 کلو گیہوں پر. ٹھیک ہے. آپ لے کر گیہوں چلے گئے گھر، پتہ چلا کہ نہیں اب تو ہمیں 2-3 دن رہنا ہے یہاں پر، 10 کلو بہت زیادہ ہے، 5 ہی کلو ہم لے سکتے ہیں. آپ آئے اور آ کے کہا کہ ایسا کیجیے صحیح بھائی آپ 10 کلو نہیں ہمیں بس 5 کلو ہی چاہیے، اسی کی ضرورت ہے. واضح انشاءاللہ. تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. تو کیا وہ 5 کلو کا پیسہ دے دیا اور 5 کلو ان سے لے گیا. تو 5 کلو نہیں خرید دیا، گویا 5 کلو نہیں خریدا. واضح انشاءاللہ. تو یہ بعض میں بھی ہو سکتا ہے. واضح انشاءاللہ. اچھا اس طریقے سے جو بے ہے مطلق بے میں درست ہے اقالہ، چاہے کیا مطلب چاہے وہ سلمن ہو یا غیر سلم ہو، بخلاف کس کے؟ عامہ کے، کہ عامہ بے سلم میں اقالہ کے قائل نہیں ہے. بات واضح انشاءاللہ. بات واضح انشاءاللہ. جی. فروع ثلاثہ. اب آئیے بہت 3 اہم مسئلہ ہے یہ. لا تثبت الشفعة بالإقالة لأنها تابعة للبيع. کہ شفعہ جو ہے وہ اقالے کے بعد ثابت نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بیع کا ہی تابع ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ سنیے. کہہ رہے ہیں بہت آدھی لائن کی عبارت ہے لیکن مطلب دیکھیے کتنا دقیق ہے. کہہ رہے ہیں لا تثبت الشفعة بالاقالہ. اقالے کر کے اقالے کے ذریعے سے شفعہ ثابت نہیں ہوتا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جیسے کہا ہم اور آپ ٹھیک ہے ایک زمین میں شریک تھے، آدھا پیسہ ہم نے ملایا تھا، آدھا آپ نے ملایا تھا اور خرید لیا تھا. ہم نے کیا کیا اپنا آدھا حصہ کسے بیچ دیا؟ ان کو بیچ دیا. ٹھیک ہے. تو شفعہ کیا ہے؟ شفعہ یہ کہ آپ کو جیسے ہی علم ہوا کہ میں نے اپنا حصہ ان کو بیچ دیا تو آپ جو ہے وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں جب میں آپ کا شریک ہوں تو پہلی ذمہ داری آپ کی ہے کہ میں خریدوں، اگر میں منع کرتا تو وہ خرید سکتے. یہ شفعہ ثابت ہوا تھا. ہاں ہم نے معاملہ کیا، دیکھیے گا ہم نے معاملہ کیا اور تھوڑے دن بعد اگلے دن ہم نے شفعہ وہ اقالہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ بھائی خریدا تھا آپ نے، آپ جو ہے وہ ہمیں نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم بائے تھے، ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ناصر بھائی کو پتہ چلے تو وہ اعتراض کریں، ایسا کرتے ہیں یہ معاملہ ختم کر دیتے ہیں. اقالہ کر لیا ہم نے، آ کے ان سے کہا کہ بیچا تھا لیکن ہم نہیں اب بیچنا چاہتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مشکل نہیں ہے. یہ ہو گیا، بے ہوئی اور اس کو کیا ہے اقالہ بھی کر لیا ہم نے. اب آ کے ناصر بھائی کیا کرے کہ آپ نے بے کیا تھا تو حق شفعہ تو میرا آ گیا ہے. واضح انشاءاللہ. اب آپ کو وہ زمین بیچنی ہی ہوگی مجھے. واضح انشاءاللہ. ہاں تو یہ ہے کیا کہ لا تثبت الشفعة بالاقالہ. اقالے کے ذریعے سے کہ شفعہ ثابت نہیں ہوتا. کیوں؟ لأن الشفعة تابعة للبيع. شفعہ یہ بے کا تابع ہے. اگر یہ بے ہماری چلتی رہتی تب تو شفعہ ہوتا، لیکن اقالہ ہو گیا تو شفعہ بھی ختم ہو جائے گا. بات واضح انشاءاللہ. لیکن اقالہ کی طرف الٹے لأن الإقالة تابعة للبيع. ہاں کہ یہ بے کی تابع ہے. وليست بيعا جديدا. یہ کوئی نئے بے نہیں ہے. مثلا فلو كان زید وعمر شریکان فی ارض. سنیے مثال، اگر زید و عمر جو کیا ہے ایک زمین میں شریک ہیں، فباع زید حصۃ لثالث. جس طرح مثال دی ہم نے کیا کیا تیسرے کو اپنا حصہ بھیج دیا. ولم یاخذ عمر بالشفعہ. ٹھیک ہے. اور عمر نے یعنی آپ نے شفعہ نہیں لیا. ثم استقال زید المشتری. پھر جو کیا ہے ہم نے مشتری سے کیا کیا اقالہ کر لیا. ورجعت الارض الی زید. واپس میں زمین لے لی
تو لیست لامر الاخذ بالشفعة من زید، وہی سیم مثال ہے واضح انشاءاللہ کہ ناصر بھائی کو حق نہیں ہے کہ وہ آ کر کہیں کہ اب اقالہ دے دیجیے ہمیں، ضمیر اقالہ کی طرف جائیں، ہاں ضمیر اقالہ کی طرف جائے گی، اس لیے کہ اقالہ جو ہے وہ کیا ہے، تابع ہے کس کی، بے کی، اب یہاں پر بے ہی نہیں ہے تو پھر اقالہ کیسے ہے، ٹھیک ہے جی بات واضح ہوئی. الثانی فرع ثانی لا تسقط اجرت الدلال بالتقایل لسبق الاستحقاق. ہاں ایک اور بات ہے وہ یہ کہ ہاں اگر کوئی معاملہ ہم نے کیا بے و فروخت کا دلال کے ذریعے سے، جیسا کہ عام طور سے یہاں ہوتا ہے، مکاتب آپ کو مل جائیں گے ہر جگہ، نے کہا کہ بھائی مجھے اپنا گھر بیچنا ہے، دلال نے کہا ٹھیک ہے، وہ ڈھونڈ کر کہیں سے مشتری لے آیا آج ان شاء اللہ، پھر ان لوگ کا جو مطلب وہ ہوتا ہے دلالی، یعنی 25% جتنا لیتے ہیں وہ ہم سے اور سے لے لیا، خیر تو معاملہ ہو گیا، ہم نے مشتری کو بیچ دیا، مشتری نے خرید لیا، سب کچھ ہو گیا، اور دلالی اس کو جو 25% تھا مثلا اس کو 2 لاکھ دے دیا فرض کر لیجیے. اب اس کے بعد جب معاملہ ہو گیا تو پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے یا مشتری نے، بائے و مشتری کسی ایک نے بہرحال اقالہ کر لیا، اقالے کی پیشکش کی، دوست نے قبول کر لیا. تو اب جو ہے وہ جب ہمیں اقالہ ہو گیا، بے ختم ہو گئی، تو اب ایسا نہیں ہے کہ ہم دونوں یا ہم میں سے کوئی ایک آئے اور دلال کے پاس اور کہے کہ آپ نے تمہیں ہم نے جو دلالی دی تھی اب تو وہ بے ہی نہ رہی، تو تمہیں جو دلالی کا پیسہ لیا وہ واپس کر دو، ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ایسا حق ہے، کہہ رہے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال اس نے اپنا کام کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا جو استحقاق ہے، دلالیت کا جو حق ہے، جو اس کا اجرت، وہ بہرحال وہ بے کرانے کی تھی، بے چونکہ ہو گئی لہٰذا وہ اس کا مستحق ہو گیا ہے. بات واضح ہے جی. لا تسقط اجرت الدلال بالتقایل، تقایل کے ذریعے سے دلال کی جو اجرت ہے وہ ساقط نہیں ہوتی، یعنی وہ حقدار بہرحال ہوتا ہے. کیوں؟ لسبق الاستحقاق، اس لیے کہ بہرحال وہ جو مستحق اجرت ہوتا ہے یہ پہلے ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اقالہ بعد میں ہے، بے پہلے ہے، تو جیسے ہی بے ہوئی وہ مستحق ہو گیا اجرت کا، ہے کہ نہیں؟ ہاں. الثالث اذا تقایل رجع كل عوض الى مالکہ، کہہ رہے کہ جب دو لوگ آپس میں تقایل کر لیں، اقالہ کر لیں، تو بہرحال جو جس کا مال ہوتا ہے وہ اس تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے. فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا أَخَذَهُ، بس اگر وہ چیز موجود ہے، واضح انشاءاللہ. یہ گیہوں پہ معاملہ کیا تھا، تقایل کیا، اگر وہ 10 کلو گیہوں ان کے پاس ہے تو وہ 10 کلو گیہوں میرے پاس آ جائے اور جو قیمت ہے وہ ان کے پاس چلی جائے. وَإِنْ كَانَ مَفْقُودًا ضَمِنَ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًا، ٹھیک ہے. اور اگر وہ چیز مفقود ہو گئی ہے، واضح انشاءاللہ، ہاں، تو اس کے مثل کا ضامن ہوں گے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر انہوں لے گئے اور 10 کلو گیہوں کھا پکا گئے، واضح انشاءاللہ، تو اب چونکہ وہ مثلی میں سے، مثلی نہیں کیا، مثلی وہ کہ جس کے اجزاء برابر ہوں، جس کے اجزاء جو کیا مل سکیں، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ 10 کلو کہیں اور سے لا کر ہمیں دے دیجیے، واضح انشاءاللہ، یہ بھی کر سکتے ہیں. وَإِلَّا بِقِیمَتِهِ، اور اگر ایسا نہ ہو، نہیں ہاں بلکہ وہ قیمی ہے تو بہرحال قیمت دینی ہوگی. بتا دیں انشاءاللہ. وَفِيهِ وَجْهٌ آخر، اور اس میں ایک اور قول ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نہیں، اگر جو عوضین میں سے کوئی ایک عوض اگر تلف ہو جائے، جیسا کہ اگر گیہوں کھا پکا گئے تو پھر وہ ختم ہے، پھر یہاں پر کیا ہے، وہ اقالہ نہیں ہو سکتا. ایک دوسرا قول ہے اس میں، بتا دیں انشاءاللہ. یہ قیمت والی جی یہ قیمت نہیں، وفی ہے یعنی وفی المسئلت ہے کہ اس مسئلے میں ایک اور دوسرا قول ہے. پیسہ دینا پڑے گا جی، جو کھا لیا پکا لیا اس کا تو پیسہ دینا پڑے گا نا، جو چیز لے کر گئے تھے اس کا ہم نے کھا نہیں، اگر وہ اس میں قیمی میں سے تو قیمت دینی ہوگی، اگر وہ اس میں سے ہے، مثلی میں سے ہے تو 10 کلو. ہاں ہاں، ایک دوسرے والے قول کی بنا پر کہ اگر وہ چیز ختم ہو گئی تو پھر اقالہ نہیں کر سکتے. واضح انشاءاللہ. ہاں، وفی ہے وجہ آخر، ٹھیک ہے، بات واضح انشاءاللہ. جی. المقصد الخامس فی القرض والنظر فی امور ثلاثہ. ہاں، پانچواں مقصد جو ہے وہ یہ قرض کے متعلق ہے اور اس میں 3 امور کو بیان کریں گے. بہرحال یہ بھی یاد رکھیں کہ قرض جو ہے وہ کیا ہے، یہ عقد جائز میں سے ہے، یعنی عقود لازمہ میں سے نہیں ہے. عقد جائز میں سے ہونے کا مسئلہ کیا ہے؟ عقد جائز میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ طرفین میں سے
جو چاہے جب چاہے وہ اس کو فاسد یعنی فسخ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے آپ کو قرض دیا، آپ نے گرچہ کہا ہے کہ شعبان کا رات ہی ملے گا تو دے دیں گے، لیکن پھر بھی ہم آئے، ہم نے کہا کہ نہیں ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، آپ شعبان میں ابھی ہم کو دے دیجیے، ٹھیک ہے، ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ، اور جہاں تک اس کی مطلب وہ تعریف کی بات ہے تو بہرحال اس کی بڑی تعریف کی گئی روایتوں میں کہ انسان جو ہے وہ قرض وغیرہ آپس میں دے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جو درہم یا دینار جو بطور قرض دیا جاتا ہے، وہ ہر درہم و دینار، ایسے تو یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن کی آیت ہے نا، کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا نیکیاں دیتا ہے، ایک کا بدل 10۔ لیکن درہم قرض و دینار قرض کے متعلق یہ ہے کہ ایک درہم و دینار قرض کے متعلق کیا ہے، 18 درہم و دینار کے ثواب ملتا ہے۔ بات انشاءاللہ یہیں سے اس کی آپ اہمیت کو اندازہ لگائیے۔ اور اس طریقے سے منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ اتنی چیزیں، ہاں، کہ کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، اس سے مراد کیا ہے، نہیں بندہ خدا کو قرض دینا مراد ہے، ٹھیک۔ الاول فی حقیقت وہ لفظ، جہاں تک اس کی حقیقت کی بات ہے تو یہ کیا ہے، وہ لفظ یشتمل علی ایجاب، کہ قرض ایسا لفظ ہے کہ جو مشتمل ہوتا ہے ایجاب اور قبول کے اوپر، ٹھیک ہے۔ کا قول ہی اقرضتو کا، یعنی دینے والا، ٹھیک ہے، وہ یہ کہے کہ میں تمہیں قرض دیتا ہوں، اور ما یؤدی معنی، یا پھر جو اس کا معنی دے، کیونکہ بہرحال عقد جائز میں سے، تو عقد جائز کا کوئی خاص وہ نہیں ہوتا ہے، یعنی صیغہ نہیں ہوتا ہے۔ عقد لازم ایک فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عقد جائز اور عقد لازم میں کیا فرق ہے، تو آپ بیان کر سکتے ہیں کہ عقد جائز وہ ہوتا ہے کہ اس کا صیغہ کوئی منحصر نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی اس کا معنی ادا کر دے اس سے وقت ہو جاتا ہے۔ لیکن عقد لازم میں کیا ہے کہ نہیں، اس کے صیغے معین ہوتے ہیں، جی، جب تک اس صیغے کے تحت نہ مانگا جائے، وہ نہ بولا جائے، تب تک وقت نہیں ہوتا ہے۔ مثل تصرف ہی، پیسہ دیا، کہا کہ اس میں آپ تصرف کیجئے، اب انتفع بہ، ٹھیک ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، وہ علیہ کا رد و عوض ہی، اور اس کا عوض جو ہے وہ ہمیں دے دینا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ اعلیٰ قبول، اس طریقے سے کیا ہے، یعنی یشتمل علی ایجاب و اعلیٰ قبول، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ لفظ الدال علی الرضا بالایجاب، اور یہ کہ جو لینے والا ہے وہ کوئی ایسا لفظ کہے کہ جو ایجاب، جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ وہ جو ایجاب سامنے والے نے کیا ہے اس پر وہ راضی بھی ہے۔ ولا ينحصر فی عبارت، اس کے لیے بھی، قبول کے لیے بھی کوئی عبارت منحصر نہیں ہے۔ بات واضح انشاءاللہ، جی۔ تو یہ حقیقت قرض ہے، وہ جی، وہ وصف کہاں پر، فی حقیقت ہی، ہاں، وہ ہوا یعنی، ہاں، قبول، وہ ہوا اللفظ الدال علی، یعنی قبول کیا ہے یہ۔ وفی القرض اجر ینشأ عن معونۃ المحتاج تطوعا، ٹھیک ہے، اور قرض میں بہرحال بہت زیادہ اجر ہے، ثواب ہے، جیسا کہ ایک روایت آپ نے عرض کیا، مصنف شارح حاشیے میں بھی سے اشارہ ہے کہ ان درہم الصدقہ بعشرہ والقرض بثمانیۃ عشرہ، ٹھیک ہے۔ اور اس وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے نا کہ کیوں ایسا ہے، کیوں ایسا ہے کہ جو صدقہ دینا ہے اس کا ثواب 10 گنا ہے، قرض دے رہے ہیں تو اس کا ثواب 18 گنا ہے۔ کیوں ایسا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ قرض اور صدقے میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ قرض ہمیشہ محتاج تک پہنچتا ہے، جب تک آپ کو ضرورت نہیں ہو تب تک آپ ہم سے آگے قرض نہیں مانگیں گے، آپ کو جب ضرورت ہے، محتاج ہیں، تبھی آپ آ کے مانگ رہے ہیں۔ لیکن صدقے میں کیا ہے، آپ دیکھ لیجئے اٹھا کر، ہر ایرا غیرہ جو کیا ہے وہ مانگنے پہ تلا ہوا ہے، تو اس میں کیا ہے، یہ یعنی کنفرم نہیں ہوتا انسان جو دے رہا ہے صدقے کے طور پر کہ واقعی مستحق تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا، لیکن قرض میں یہ کہ ہاں واقعی مستحق تک پہنچ رہا ہے۔ بات بات انشاءاللہ، جی۔ ہاں، وفی القرض اجر، اس میں بڑا ثواب ہے، ینشأ عن معونۃ المحتاج تطوعا، یہ نشو پاتا ہے قرض کس سے، کہ عن معونۃ المحتاج، کہ جو محتاج ہوتا ہے اسی کی مدد ہوتی ہے اس سے، تطوعا، اور یہ تطوعا ہے، دیکھیے گا، یعنی کیا مطلب، یعنی آپ یہ فری میں ہے کہ ہم آپ کو 100 دے رہے ہیں، آپ ہم کو 100 ہی دیجیے گا، تو ایک طرح سے فری کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال یہ فری کا ہے، لیکن اس کے متعلق روایتوں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص قرض دیتا ہے نا، تو قرض میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیسے کا ضامن ہو جاتا ہے کہ اس پیسے میں اس کو ضرور برکت دے گا، گرچہ ہماری نیت ہو، ہاں، لیکن تطوعاً کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم آپ کو کیا ہے 1 لاکھ دینار قرض دے کے یہ نیت رکھے ہوئے ہیں کہ جب واپس لیں گے تو 1,20,000 لیں گے، تو پھر یہ قرض نہیں رہا، یہ ربا ہو گیا،
واضح انشاءاللہ. یا پھر اس سے ہٹ کر کوئی اور وہ وسیلہ تلاش کر لیں کہ $100 لیں گے واپس تو ٹھیک ہے، جنس بدل گئی، فائدہ ہو گیا ہم کو، لیکن بہرحال وہ جو ایک برادر مومن کی مدد والی چیز تھی اللہ کی نظر میں وہ نہیں رہی. تو یہ بہرحال کیا ہے کہ اجر ہے، اور یہ کہ انسان تطوع کی نیت کرے کہ ہم اپنے برادر مومن کی کیا کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں. تو اس کے مطابق روایت وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے اپنے پیسے کو کسی کے حوالے کرتا ہے تو خدا بند عالم اس پیسے سے یقیناً منافع ہوگا، اس کا وہ ضامن ہو جاتا ہے. اب آگے چل کے اس پیسے کو کہیں خرچ کرے تو یقیناً اس سے فائدہ ہوگا. خیر، والاقتصار علی رد العوض، اور یہ دیکھیے اس کی حقیقت کیا ہے کہ اختصار کرنا ہے، فقط کفایت کرنا ہے کس کے اوپر کہ رد عوض ہی ہو. 100 آپ کو 1,00,000 دینار دیا ہے تو ہم نیت بھی یہ ہو کہ بس ہمیں آپ واپس 1,00,000 دینار ہی کیجیے گا. یہ ہے جہاں ہم نے کہا یہ رکھا کہ نہیں آپ جو ہمیں 1,20,000 دینا ہے تو یہ تو ربا ہو جائے گا، تو یہ قرض نہیں کہلائے گا. فلو شرط النفع، دیکھیے یہ ہے اختصار نہ کرنا رد کے اوپر. فلو شرط النفع، اگر کسی نے قرض دیا لیکن کیا ہے فائدہ رکھ دیا، کیا شرط رکھ دی کہ آپ ہمیں فائدہ بھی دیجیے گا ساتھ میں. اب ٹھیک ہے آپ وہ نہ دیجیے ربا کا مسئلہ، یہ دے دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہے مثلاً آپ ہمیں میرا فلاں کام کرا دیجیے گا، یا کوئی مثلاً کیا ہے کوئی موبائل وغیرہ دے دیجیے، یا کچھ بھی بہرحال کوئی فائدہ کہ ورش کی شرط رکھ دی تو کیا ہے یہ حرام ہے، حرما. ولو لم یفد الملک، ٹھیک ہے، نعم لو ولو لم یفد الملک نعم لو تبرع المقترض، ہاں گرچہ کیا ہے وہ فائدہ ملک نہ ہو، ٹھیک ہے، ہاں ولم یفد الملک، گرچہ یہ کیا ہے یعنی حرام ہو جائے گا، اور گرچہ وہ ملک کا فائدہ نہیں دے گا. یعنی کیا مطلب، یعنی کہ میں آپ کو 1,00,000 دے کر 1,20,000 دینار جو لے رہا ہوں تو وہ حالانکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے وہ فائدہ ہو گیا، میں مالک ہو گیا 1,20,000 کا، کہ نہیں انسان وہ ربا جو کھاتا ہے اس کا وہ مالک نہیں ہوتا ہے. وہ 20 یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو میں نے 100 دیا تھا تو اس کا 100 تو حقدار ہو گیا، یہ 20 لیا ہے وہ کس بات کے اوپر کر لیا ہم نے، انشاءاللہ ہاں یہ ملک کا فائدہ نہیں دیتا ہے. ولم یفد الملک، لو میں پڑھ رہا ہوں خامخواہ، ولم یفد الملک، اور یہ فائدہ نہیں دیتا ہے کس کا، ملک کا. بات واضح انشاءاللہ جی، عبارت واضح ہو رہی ہے. نعم لو تبرع المقترض، ہاں اگر رہی بات یہ کہ مقترض جس نے قرضہ لیا تھا اگر اس نے اپنا وظیفہ سمجھ کے کہ بھائی اس نے ضرورت کے وقت ہمیں مدد کی ہے، ٹھیک ہے، ہاں تو اس نے اس سے زیادہ دے دیا، ہاں تو بے زیادت فی العین، خود عین میں زیادتی کر دی اس نے. مثلاً کیا ہے کہ 1,00,000 لیا تھا 1,20,000 دے دیا کہ بھائی آپ نے ضرورت کے وقت میری مدد کی تھی اور اب میرے پاس پیسے ہی پیسہ ہے، مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بنتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، تو وہ 100 کے بدلے میں ہو جائے گا 1,00,000 دینار، اور جو 20 ہے وہ اسماعیل لیجیے ایک طرح سے اس کا ہدیہ ہو گیا. ہاں واضح انشاءاللہ، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس صفا، یا پھر یہ کہا کہ نہیں ضرورت کے تحت اس نے دیا تھا، ابھی لاؤ میرے پاس ہے تو میں اچھی کوالٹی کا دے دیتا ہوں. حالانکہ آج کے زمانے میں ایسے لوگ بہت کم ہیں، سمجھ رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں بھیا کہ وہ قرض لے کے وہ غائب بھول جاتے ہیں، اس طریقے سے ملتے جیسے کہ کبھی قرض ہی نہیں لیا ہے، سمجھ رہے ہیں. بلکہ آج کل تو حالت یہ ہے کہ قرض دینے کے بعد جو ہے وہ آپ کو دوڑنا پڑتا ہے، وہ آپ نے ان سے قرضہ لیا کہ بھائی آپ واپس کر دیجئے. خیر ٹھیک ہے، جازہ واضح. ہاں اگر یہ رہا کہ مقترض نے خود ہی صفت میں کچھ زیادتی کر دی یا عین میں ہی خود زیادتی کر دی تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہوگا بلکہ یہ جائز ہے. بات واضح، شرط نہیں رکھ سکتے. ولو شرط الصحہ عوض المکسرہ قیل وقالہ الشیخ یجوز والوجہ المنع. ہاں اگر کوئی یہ شرط رکھے، درہم و دینار جو دیا تھا وہ مکسر ٹوٹا ہوا تھا، پہلے زمانے میں یہ سب چاندی کے سکے وغیرہ چلتے تھے، اور شرط کیا رکھی، شرط یہ رکھی کہ جب واپس کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ جو درہم و دینار گرچہ میں ٹوٹا ہوا دے لیکن آپ کو صحیح کر کے واپس دینا ہے، صحیح ہمیں چاہیے. تو پھر اگر یہ شرط رکھی تو شیخ توسی کہتے ہیں کہ ہاں جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن مصنف کہہ رہے والوجہ المنع، کہ ہمارے نزدیک کیا ہے یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال یہ صفت میں زیادتی ہے، واضح انشاءاللہ، اور شرط کے ساتھ لہذا درست نہیں ہے. واضح انشاءاللہ جی. الثانی یعنی مقصد الخامس میں جو ہے وہ نظر ثانی ہے، امر ثانی، ما یصح اقراضہ وہو کل ما یثبت وصفہ وقدرہ. ہاں اس چیز کو بیان کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم بطور قرض لے سکتے ہیں، ہے نہیں، ہاں یا قرض دے سکتے ہیں. اقراض ہو یعنی سامنے والے کو قرض دینا
ہے نا, کہ وہ کون سی چیز جس کو ہم قرض دے سکتے ہیں. تو کہہ رہے کہ وہ ہر وہ چیز کہ جس کی صفت اور اس کی قدر جو کیا ہو وہ منضبط ہو جائے, معلوم ہو. مثلا کیا ہے, مثلا یہ کہ صفت یہ ہو کہ اچھی کوالٹی, لو کوالٹی یہ کہا جا سکے عرف میں, ٹھیک ہے, یہ صفت کا بیان کرنا. یا قدر کا مطلب کیا ہے کہ 100 کلو 50 کلو یہ سب, ٹھیک ہے. فیجوز اقراط الذهب والفضة وزنا, جہاں تک سونے چاندی کی بات آئی تو سونے چاندی کو ہاں اگر کوئی قرض مانگ رہا ہے تو ہاں ہم کیا ہے مثلا 10 گرام 20 گرام سونے چاندی کو قرض دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. والحنطة والشعير كيلا ووزنا, اگر گیہوں ہے جو ہے اس کو قرض دے رہے ہیں تو اس کو کیل یا وزن دونوں طریقے سے دیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. والخبز وزنا وعددا, اس طریقے سے خبز ہے اگر کوئی قرض لے رہا ہے. آج کے زمانے میں یہ چیزیں آپ کو پڑھ کے بہت مطلب وہ لگتی ہوں گی کہ یہ کیا مطلب کہ کوئی روٹی قرض پہ لے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس بس ایک لباس ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو اگر ان کو حاجت ہوتی دوسرے لباس کی تو وہ قرض وغیرہ لے کر اس لباس کو پہنا کرتے تھے. ایسا زمانہ بہرحال گزرا ہے. نظراً الی المتعارف, واضح انشاءاللہ. ہاں, والخبز وزنا وعددا, خبز جو ہے کیا ہے یعنی اس کو بھی وزن کے طریقے سے بھی لیا جا سکتا ہے قرض, اور عدد کے حوالے سے بھی, ٹھیک ہے. ہاں, بعض نے اعتراض کیا ہے کہ نہیں خبز وزن کے حوالے سے تو ٹھیک ہے, لیکن عدد کے حوالے سے عدد میں اختلاف کا مسئلہ ہے. ابھی مثلا قرض دے رہے ہیں چھوٹی روٹی, ہو سکتا ہے کہ واپس جب کرنا ہو تو بڑی روٹی لے, یا پھر اس سائز کی نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہہ نظراً الی المتعارف, عرف میں دیکھا جائے گا کہ جو غرچی والی روٹی جو سائز ہوتی ہے وہ ایک ہاتھی ہوتی ہے, اسی سائز کی بنے گی مثلا, ہے نہیں. تو متعارف کو دیکھتے ہوئے, ورنہ حقیقتاً دیکھا جائے تو صحیح ہے کہ خبز مثلا جو 10 روٹی ہم نے آپ کو قرض دی ہے تو وہ کسی اگلی بار جب 10 واپس کریں گے تو وہ الگ نوعیت کی بنی ہوگی, ہے نہیں, مطلب اس میں کچھ سائز کا اختلاف ہوگا, مگر کہ عرف میں بہرحال 10 روٹی کو 10 ہی روٹی سمجھا جاتا ہے. درجن کے اعتبار سے تو نہیں, بعض جگہ درجن 12 پہ اطلاق ہوتا ہے, بعض جگہ 10 میں, عدد کے اعتبار سے. عدد جیسے لفظ عدد کا ہے نہیں, یہ اصل میں نہیں, آپ اس میں دیکھیں وہ انہوں نے اہل سنت کے یہاں دراصل یہ اشارہ ہے کہ اہل سنت نے خبز کو بطور عدد جو کیا ہے اس کو نہیں جانا ہے, اس کو قرض نہیں دیا جا سکتا. وجہ یہی بتائی ہے کہ انسان جب روٹی بتاتا ہے تو اس کا ہاتھ ایک طرح کا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایک ہی روٹی نکلے. یہ دیکھیں نیچے, حاذا قید لقرض الخبز عددا, یہ صرف قید ہے کس کے لیے, یہ جو متعارف ہے نظر الی المتعارف, یہ فقط روٹی کے حوالے سے, وہی عدد کے اعتبار سے. وزن میں کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ وزن تو معین ہو گیا, 1 کلو روٹی تو 1 کلو لے لیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. عدد کے حوالے سے اگر روٹی دیں گے تو اس میں اختلاف کا خدشہ ہے, لہٰذا اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ نہیں, روٹی کو عددن نہیں دیا جا سکتا. ہم نے کیا کہ نہیں دیا جا سکتا ہے نظر الی المتعارف. متعارف یہی ہے, عرف میں کیا ہے 10 روٹی کو 10 ہی روٹی کا بدلہ سمجھا جاتا ہے, اتنا زیادہ مطلب یعنی وہ نہیں کیا جاتا, دقت نہیں کی. اس طریقے سے وَكُلُّ مَا يَتَسَاوَى أَجْزَاؤُهُ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ مِثْلُهُ, ہر وہ شے کہ جس کے اجزاء مساوی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر انسان اس کو قرض لیتا ہے تو اس کے ذمے میں اس کا مثل ہی جو کیا ہے کیا ہوتا ہے وہ قرض لینے والے کے ذمے میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مثلا کیا اگر ہم تو اجزاء مساوی ہونے کا مطلب جیسے گیہوں جو چاول یہ سب ہے نہیں. ہاں, جیسے کالحنطۃ والشعیر, اگر ہم نے قرض لیا تو بہرحال جب واپس کرنا ہے تو وہی ہم آپ کو دیں گے. والذهب والفضة, یہ بھی وہی بات ہے, اس کے بھی اجزاء مساوی ہوتے ہیں. وما لیس کذالک, اور وہ شے کہ جو ہم نے قرض لیا ہے لیکن اس کے اجزاء مساوی نہیں ہوتے, یعنی کیا مطلب, یعنی وہ مثلی نہیں ہے. جیسے کیا ہے, جیسے عبد ہے, اما ہے, پہلے زمانے میں جواری وغیرہ کو بھی قرض پہ لیا جاتا تھا. تو یثبت فی الذمہ قیمتہ وقت تسلیم, تو اس صورت میں جب تسلیم کیا تھا, قرض جب دیا تھا تو اس وقت اس کی کیا قیمت تھی, اسی کو معیار بنا کر جب قرض واپس لیں گے تو وہ پیسہ لے لیا جائے گا. بات واضح انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے ایک غلام دیا ہے تو اب جب واپس کرے گا تو ہو بہو وہی غلام ہو, نہیں, مشکل نہیں ہو سکتا. رنگ میں فرق ہو سکتا ہے, قوت میں فرق ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر ایک کی طبیعت بھی الگ ہوتی ہے نہیں. ہاں, شکل و صورت الگ ہوتی ہے, کام کرنے کا جذبہ الگ ہوتا ہے, بہرحال تو یہ ایک نہیں ہوتا. وہ لوگ بس انشاءاللہ تو یہ ایک ہے. تو کہا کہ جس کے اجزاء مساوی نہیں ہوتے جیسے عبد و اما, تو اس میں کیا ہے, اس میں یہ کہ قیمت لیں گے کب, وقت تسلیم, جب وہ تسلیم کیا تھا, قرض دیا تھا. ولو قیل, مصنف کہہ رہے کہ حالانکہ ولو قیل یثبت مثلہ ایضا کان حسنا, حالانکہ مصنف کہہ رہے کہ نہیں, اگر جس میں اجزاء مساوی نہیں ہوتے ہیں اگر اس میں بھی مثل ہو کہتے تو کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ نے غلام ہمیں قرض دیا تھا لیکن جب ہم واپس کر رہے ہیں تو جو مواصفات ہیں غلام کے,
بہت انشاءاللہ مثلا 6 فٹ کا تو ٹھیک ہے، میرے پاس 6 فٹ کا ایک غلام ہے. آپ کو کیا ہے مثلا بہت زیادہ کام کرنے والا چاہیے، میرے کو بہت زیادہ کام کرنے والا ہٹا کٹا چاہیے، ہٹا کٹا. تو بہرحال ایک دم میاں بالمیاں تو نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ عرف میں جو ایک غلام کے مواصفات ہوتے ہیں، تو جس مواصفات کے تحت آپ نے ہم کو وہ دیا تھا غلام، اسی مواصفات کا غلام اگر میں آپ کو واپس کر دوں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر اس کے بھی قائل ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. مصنف یہ کہہ رہے ہیں، بات واضح انشاءاللہ. جی. وَيَجُوزُ إِقْرَاضُ الْجَوَارِ، ٹھیک ہے، کنیزوں کا قرض دینا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو بھی قرض کے طور پر دیا جا سکتا ہے. وَهَلْ يَجُوزُ إِقْرَاضُ اللِّعَالِ، قرض دینا یا قرض لینا لعالی یعنی فصوص، یہ یعنی عقیق، فیروزہ، یہ سب جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں، آیا ان کو بطور قرض دیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. ہاں، تو اس سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ قیل اللہ، ایک قول یہ کہ نہیں، عقیق فیروزہ یہ سب کو قرض نہیں دیا جا سکتا. کیوں؟ اسی کی جہالت ہے. جب واپس کرے گا تو اس جیسا پتھر دیا ویسا ہی ملے نہیں، مشکل ہے. وعلی القول بزمان القیمہ ینبغی الجواز، لیکن اگر ہم یہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہاں پر یعنی قیمت دے گا، دینے کا مطلب یعنی اب یہ کہا جائے کہ قرض ٹھیک ہے ہم نے آپ سے پتھر لیا تھا، لیکن اس پتھر کی کتنی قیمت تھی؟ مثلا کیا ہے، آپ نے ہم کو 1,00,000 دینار کا 2 عقیق دیا تھا، ٹھیک ہے، ہم جب واپس کریں گے تو آپ کو 1,00,000 وہ 2 عقیق نہیں کریں گے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہم نے 1,00,000 دے دیا آپ کو، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. واضح انشاءاللہ، ینبغی الجواز. بات واضح. الثالث فی احکامہ وہی مسائل، یہ 3 امور جو تھے وہ ختم ہو گئے. اب آئیے الاولی القرض یملک بالقبض لا بالتصرف. ٹھیک ہے، جو مال قرض ہوتا ہے مقترض کے پاس، وہ جیسے ہی اس کو قبض کر لیتا ہے، سنیے گا، بس وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. اب وہ لے کر تصرف کرے تب مالک بنے، ایسا نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ مثلا کیا ہے، مثلا یہ کہ ہم نے آپ سے قرض مانگا 1,00,000، تو جیسے ہی آپ نے وہ قرض دیا مجھے، میرے ہاتھ میں آیا، جیب میں رکھا، وہ ہم اس کے مالک بن گئے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لے کر 1,00,000 جا کے غدیر مارکیٹ میں جا کے مثلا کیک خریدوں، گوشت خریدوں، تب جا کے اس کو صرف کروں تب مالک بنوں گا. بات واضح انشاءاللہ. جی. کیوں؟ لأنہ فرع الملک. کیوں؟ اس لیے لأن التصرف فرع الملک، اسی لیے جو تصرف ہوتا ہے نا یہ ملک کا فرع ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تصرف ہی اسی کی وجہ سے ملکیت آتی ہے؟ یہ تو کیا، یہ توقف الشیء علی نفسہ ہی ہو جائے گا، ہے نا. انسان تصرف کا مالک کب بنے گا؟ جب اس کا خود مالک ہو. ٹھیک ہے، اب اگر آپ یہ کہیں کہ مالک بھی تصرف کے ذریعے سے بنے گا تو یہ دور ہو جائے گا. بات واضح ہوئی؟ ہاں سنیے گا. القرض یملک بالقبض، قرض مال قرض جو ہے کا مالک بنتا ہے مقترض کب؟ جب وہ اس کو قبض کر لے. لا بالتصرف، تصرف کے ذریعے سے وہ مالک نہیں بنتا ہے. کیوں؟ لأن التصرف فرع الملک، اس لیے کہ تصرف جو کیا ہے، ملک کی فرع ہے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ یہ کہنے لگے کہ نہیں تصرف سے ملک آئے، تو ہم کہیں گے بھائی تصرف آیا ہے چونکہ ملک آپ مالک بنے ہیں. واضح انشاءاللہ. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خود مالک بنے تصرف کے ذریعے سے، تو وہی یعنی جس کو آپ نے ما فرض ثانین، ٹھیک ہے، یہ خلاف فرض ہو جائے گا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، دور میں خلاف فرض بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہوئی. فلا یکون مشروطا بھی، بس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک جو کیا ہے مشروط ہے کس سے؟ تصرف سے. بات واضح. وَهَلْ لِلْمُقْرِضِ ارْتِجَاعُهُ قِيلَ نَعَمْ وَلَوْ كَرِهَ الْمُقْتَرِض. ٹھیک ہے، قرض دیا میں نے آپ کو 1,00,000 دینار قرض دیا. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ قرض کیا ہے. یہ قرض خود جائزہ میں سے ہے. جائزہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب چاہیں فسخ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو 1,00,000 دینار قرض دیا، گھر گئے، بیوی ڈانٹنے لگی کہ گھر پہ خرچہ ہی نہیں ہے، آپ جو ہے وہ قرض دیے پھر رہے ہیں. ہم دوڑے دوڑے آئے، کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو قرض دیا تھا لیکن اب وہ معاملہ ہم فسخ کر رہے ہیں. واضح انشاءاللہ. گھر سے بات ہوئی تھی کہ 1 مہینے بعد دینا جو بھی دینا ہے، لیکن کہہ رہے چونکہ یہ عقود جائزہ میں سے اس کو رجوع کیا جا سکتا ہے. بات واضح سنیے. وَهَلْ لِلْمُقْرِضِ ارْتِجَاعُهُ، کیا مقرض جس نے قرض دیا ہے یہ رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ سوال ہے. کہہ رہے ہیں قیل نعم، ایک قول یہ کہ ہاں کر سکتا ہے. ولو کرہ المقترض، گھر سے جب میں آ کے یہ کہوں گا تو آپ غصہ ہو جائیں گے، کہا بھائی ابھی تو دے گئے تھے، یہ کیا مذاق ہے. ہاں، گھر سے مقترض کو یہ بات ناگوار گزرے
لیکن پھر بھی چونکہ خود جائزہ میں سے مخرج چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، واپس آ کے اپنے پیسے مانگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. وقیل اللہ، ایک اور قول ہے کہ نہیں رجوع نہیں کر سکتا، وہو الاشبہ، یہی قول جو کیا ہے اشبہ ہے. کیوں؟ لأن فائدۃ الملک التسلط، اس لیے کہ ہم نے ابھی آپ کو کیا کہا کہ قبض سے مقترض کیا ہے مالک بن جاتا ہے. اب جب مالک ہو گیا تو وہ مسلط ہو گیا. اب جب وہ مالک ہو گیا مسلط ہو گیا تب اس کا حق ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے، جب چاہے جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے، منع بھی آپ کو کر سکتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے قرض دے دیا، اب 1 ہفتے کی بات ہوئی ہے، اب آپ ڈانٹ سنتے رہیے، ہم 1 ہفتے بعد ہی آپ کو واپس کریں گے. بات واضح ہے؟ المسألۃ الثانیہ لو شرط التعجیل فی القرض، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ڈانٹ ووٹ نہیں سنتے ہیں، بس یہ مثال ہے. لو شرط التعجیل فی القرض لم یلزم، واضح انشاءاللہ. ہاں کہہ رہے کہ اگر، ہاں یہ بات آ گئی، کہہ رہے کہ اگر قرض میں تعجیل کی شرط رکھ دی، ٹھیک ہے، مقترض چالاک تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ قرض دے رہے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ ہم 1 ہفتے کے بعد جب رات میں ملے گا تبھی ہم کیا کریں گے، آپ کو واپس پلٹائیں گے. واضح انشاءاللہ. ہم نے کہا ٹھیک ہے مشکل نہیں، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے ابھی 1 مہینے بعد. لیکن جب دے دیا 2-3 دن بعد ہمیں بہرحال ضرورت پڑ گئی، اب ہم آئے آپ سے مانگنے کے لیے، تو آپ نے کہا کہ یہ تو بھائی آپ نے ہم نے کہا تھا شعبان کے رات میں دیں گے، ابھی رجب کی ابتدا ہے. تو خیر پھر بھی ہم رجوع کر سکتے ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو واپس کر دیجئے، انتظام کریے کہیں سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقود لازمہ نہیں ہے، کہ ہاں جائزہ میں سے ہے، لہذا لازم نہیں ہے شرط کے اوپر عمل کرنا. لو شرط التعجیل فی القرض، اگر قرض میں تعجیل کی شرط رکھ دی گئی تو لم یلزم، اس مدت پر عمل کرنا لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. وقضا لو اجل الحال، اور اسی طریقے سے اگر حال ہو گیا ہے، وہ جو مدت تھی وہ حلول کر گئی ہے، آ گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے مجھ سے قرضہ لیا، کہا کہ 1 ہفتے کے بعد ہم دے دیں گے، 1 ہفتہ گزر گیا، حلول کر گیا، اب میں آپ سے لینے کا حق رکھتا ہوں. میں آیا آپ سے مانگنے کے لیے، تو آپ نے کیا کہا، آپ نے کہا کہ میں آپ کو قرض دوں گا لیکن کیا ہے 2 دن کے بعد دوں گا. واضح انشاءاللہ. تو اس پر بھی عمل کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. وقضا لو اجل الحال لم یتعجل، تو اگر کوئی اجل کر بھی رہا ہے اس کو، یعنی حل کر گیا ہے وہ مدت، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی 2 دن بعد دے دیجئے، تو بھی بہرحال وہ تعجیل نہیں ہوگی. بتا دیں انشاءاللہ. ہم نے کہا کہ نہیں آپ نے 1 ہفتہ کہا تھا، وہ اب آج آپ کو کہیں نہ کہیں سے لا کر دینا ہی ہوگا، کوئی مشکل نہیں ہے. بتا دیں انشاءاللہ. وفیہ روایت مہجورہ تحمل علی الاستحباب، اور اس کے متعلق جو کیا ہے ایک روایت ہے، ہاں، کہ جو کہہ رہی کہ اگر معجل کیا جا رہا ہے تو معجل ہو جانا چاہیے. حسن ابن سعید کی روایت ہے، لیکن حالانکہ وہ واجب نہیں ہے بلکہ اس کو کیا کیا جائے گا، اس کو استحباب پر حمل کیا جائے گا. بتا دیں انشاءاللہ. ہاں استحباب نہیں کیا مت، کیوں؟ اس لیے کہ مہجور ہے، وہ علماء نے اس پر عمل نہیں کیا ہے. یعنی اگر اس مفہوم روایت کیا ہے، مفہوم روایت یہی ہے کہ اس کو پڑھ کے لگے گا کہ ہاں اس کو معجل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یعنی لازم ہے اس کو عمل کرنا، شرط رکھ دی ہے، حالانکہ اس پر علماء نے عمل نہیں کیا. ولا فرق بین ان یکون مہرا او ثمن مبیع او غیر ذلک. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو قرض ہے، مال قرض یہ مہر ہے، ٹھیک ہے، یعنی صاحب شادی ہوئی، نکاح ہوا، اور بطور دین جو کیا ہے مہر مال جو کیا ہے مثلا شوہر کے اوپر ہے، تو بیوی جب چاہے اس سے مانگ سکتی ہے. بات انشاءاللہ. او ثمن مبیع، یا پھر یہ کہ کوئی چیز ہم نے آپ کو بیچی ہے اور اس کی قیمت جو ہے کیا ہے آپ کے اوپر بطور قرض ہے، تو ہم جب چاہیں اس سے آپ سے مانگ سکتے ہیں. اور غیر ذالک، اس کے علاوہ جو بھی آپ فرض کر لیجئے. ٹھیک ہے. ہاں ان سب میں بہرحال لازم نہیں ہے کہ جو شرط رکھی گئی اس پر عمل ہی کیا جائے، جب چاہے بہر سامنے والے کا حق ہے اس کو مانگ سکتا ہے. وَلَوْ أَخَّرَهُ بِزِيَادَةٍ فِيهِ لَمْ يَثْبُتِ الزِّيَادَةُ. ہاں اب آئیے، یہ جو فائدہ تلاش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ فائدہ تلاش کر لیتے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے بعد دینا ہے نا، چلیے ہم ٹھیک ہے 1 ہفتہ اور ڈیلے کر دیتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ آپ ہم کو کیا کیجیے گا، 10 کی جگہ 15 دیجیے گا. اگر زیادت کی شرط رکھ دی تاخیر کرنے کے اوپر، اس مدت بڑھانے کے اوپر، تو کہہ رہے ہیں کہ لم یثبت زیادہ، تو یہ زیادہ ثابت نہیں ہوگی. ولا الاجل، اور نہ ہی مدت جو کیا ہے وہ ثابت ہوگی. ٹھیک ہے. نعم یصح تعجیلہ باسقاط بعض. ہاں رہی بات یہ کہ اگر کوئی یہ کہے سامنے والا، ہاں سامنے والا کہ آپ نے ہم سے 1 لاکھ لیا تھا، اور بات کیا ہوئی تھی، بات یہ ہوئی تھی 1 مہینے کے بعد دیجیے گا. ہم آئے، ہمیں ضرورت پڑ گئی،
ہم نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ آپ ابھی دے دیجئے، بھلے آپ اب 100 نہ دیجئے بلکہ 800 ہی یعنی 80 دے دیجئے، 1 لاکھ دینار نہ دے، 80,000 دیجئے، 20,000 میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں. کس بنا پر؟ چونکہ وہ تعجیل کی بنا پر آپ ابھی جلدی دے رہے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ سمجھ لیجیے وہ 20 گویا کہ ہدیہ ہو جائے گا، ابراء ذمہ ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. بات واضح انشاءاللہ. لیکن میں یہ کہوں کہ 1 مہینے کے بجائے 2 مہینے پہ دیجیے گا، لیکن اب 1 مت دیجیے گا، 1,20,000 دیجیے گا، تو نہ اجل ثابت ہوگی مدت اور نہ ہی جو کیا ہے زیادتی ثابت ہوگی. بات واضح ہوئی. المسئلۃ الثالثہ من کان، پڑھے نا، من کان علیہ دین وغاب صاحبہ غیبۃ منقطعہ. ٹھیک ہے. ہاں، اگر مقترض نے یعنی جس نے قرض لیا ہے، ٹھیک ہے، باب استفعال سے، یہ باب افتعال سے جس نے طلب قرض کیا ہے، مقترض. ٹھیک ہے. ہاں، جس نے جو کیا ہے قرض لیا ہے، ٹھیک ہے، جس سے لیا ہے یعنی صاحب دین، اگر وہ جو کیا ہے وہ غائب ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ایسا غائب کہ اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، غیبۃ منقطع، اس کی کوئی خبر نہیں ہے. من کان علیہ دین، جس کے پاس دین ہو، ٹھیک ہے. ہاں، وغان یعنی مقترض، ٹھیک ہے، وغاب صاحبہ، اور جو صاحب دین ہے وہ غائب ہو گیا. کیسی غیبت؟ غیبۃ منقطع، ایسی غیبت کو کوئی عطا پتہ کوئی خبر نہیں ہے. اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں ابھی اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ چلو اچھا ہوا، ہم تو دعا کریں کہ ابھی نہ واپس پلٹے، کہ ہمیں واپس بھی کرنا نہ پڑے. یعنی یہ شریعت شرن سے درست نہیں ہے. بلکہ اس صورت میں کیا ہے، اگر بیچارہ وہ نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو نیت میں یہ رکھنا چاہیے کہ جب بھی آئے گا میں اسے اس کا قرض واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے. یجب ان ینوی قضاءہ، تو بہرحال واجب ہے. دیکھیے یہ مطلب وہ نہیں ہے، ہاں واجب ہے کہ انسان اپنی نیت میں یہ رکھے کہ جب بھی صاحب دین آئے گا اس کا قرض کو واپس کر دوں گا. ٹھیک ہے. نہ یہ کہ اس کے نہ آنے کی دعا کرے. ہاں، اور سنیے، وَأَن يَعْزِلَ ذَلِكَ عِندَ وفاتہ، اور اگر خدا نخواستہ جس نے قرض لیا ہے اس کی موت قریب ہے، حالت احتضار میں ہے، تو کیا کرے؟ جو قرض لیا تھا اس نے اور اس کو عطا پتہ نہیں ہے، ہاں نہیں، معاف نہیں کرائے، وہ معزول کر دے. وہ جو پیسہ لیا تھا مثلا کہ اتنا، تو کیا ہے اپنے جاننے والوں کو بتا دے کہ ہاں اتنا پیسہ جو الگ رکھ دو، ہو سکتا ہے جب وہ ابھی نہیں پتا ہے گرچہ اس کا، لیکن جب آئے گا تو اس کو دے دینا ہے. ہے تو اپنی ملکیت سے اتنا پیسہ جو 1,00,000 دینار دیا تھا وہ معزول کر دے، مقترض نکال کے رکھ دے عند وفاتی، جب وہ وفات پا رہا ہے، ٹھیک ہے، جب حالت انتظار میں. ویوصی بھی، یہ نہیں کہ سخت الگ کر دے، ٹھیک ہے، ویوصی بھی لیصل الی رب الدین، اور اس کے بارے میں وصیت کر دے کہ یہ جو 1,00,000 دینار میں نے اٹھا کے رکھا ہے نا، یہ فلاں سے قرضہ لیا ہے، جب وہ آئے گا تو اس کو دے دینا، تاکہ یہ جو پیسہ نکالا ہے یہ بعد میں ورثہ کھا نہ جائیں بلکہ اس کو وہاں تک پہنچا دے. وصیت ہو جائے تو وصیت پر عمل کرنا واجب ہے، لہذا اس پر وہ عمل کریں گے. بات واضح انشاءاللہ. میں بھی کتنی اہمیت دیا. اور الی وارثہ ہی ان ثبت موتہ، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ پہنچ جائے کہ کس تک، اس رب دین تک پہنچ جائے، یا پھر کیا ہے اس کے ورثہ تک پہنچ جائے اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے جس نے قرضہ دیا تھا. واضح انشاءاللہ. اہم شے یہ ہے کہ انسان کسی کا قرضہ لے کر نہ مرے. واضح انشاءاللہ. کل کی روایتوں میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک جنازہ آیا، ٹھیک ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. سنیے گا، یا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. نبی نے منع کر دیا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. بعد میں لوگوں نے پوچھا اور حکم دیا کہ تم لوگ پڑھو، اور وہاں سے چل دیے. بعد میں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان تھا آپ نے نہ، تو کہا کہ ہاں وہ مرا تھا لیکن وہ مقروض مرا ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں، اب آئیے دوسری طرف ہم جب تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ائمہ معصومین السلام کی سیرت رہی ہے کہ ائمہ معصومین جب بھی اس دنیا سے گئے، خود رسول السلام مولائے کائنات امام حسن امام حسین جب اس دنیا سے گئے تو مقروض تھے. واضح انشاءاللہ. تو ایک طرف نبی ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں جو مقروض مر رہا ہے، دوسری طرف کیا ہے ہمارے ائمہ معصومین مقروض اس دنیا سے گئے ہیں. اس کو کیسے آپ وہ کریں گے مطابقت؟ اس کے مطابق اس طریقے سے ہے کہ انسان مرے لیکن جان بوجھ کر مرے اس طریقے سے کہ کیا ہے اس کا حق نہیں دینا ہے. یہ ایک الگ فکر ہے جس سے بچنے کے طریقہ بتایا گیا. کیا ہے کہ اگر نہیں ہے تو کم سے کم نیت رکھے کہ جیسے ہی ہوگا واپس کر دوں گا. ہو گیا ہے تو مرنے سے پہلے کیا ہے نکال کے رکھ دے، وصیت کر دے اس کی. لیکن ایک یہ ہے کہ نہیں، قرض لیتا ہی انسان کیا ہے اس نیت سے کہ اس کو واپس نہیں دینا ہے. اس طریقے سے جو مرتا ہے اس کی نماز جنازہ اور اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے. بات واضح انشاءاللہ.
یہ عبارت واضح ہوئی. اور الا وارث ہی انصابت موت ہو، کس کے متعلق یہ گفتگو ہے؟ یعنی رب دین. ہاں مخرج رب دین صحیح ہے کہ اگر وہ مر گیا تو اس کے وارث تک پہنچ جائے، چونکہ اگر یہ وصیت کر دے گا تو. وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ اجْتَهَدَ فِي طَلَبِهِ، اگر جس نے اس سے قرضہ لیا ہے نا، ہاں اگر اس کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے، بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے کسی کا حق مجھ تک پہنچ گیا، اب اس کو دینا ہے، اب اس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ کون ہے، تو اس صورت میں نہیں جانتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ اجتہد فی طلبہ، تو اس کے طلب کرنے میں، اس کو معلوم کرنے، اس کے پتہ کرنے میں کیا ہے، کوشش کرے گا. ٹھیک ہے. وہ علیہ سے، اور اگر وہ مایوس ہو جائے، بڑی کوشش کی، بڑا ڈھونڈا نہیں ملا، ہر جگہ اعلان کیا، تو کیوں کیا یہ تصدق بھی عنہ، تو اس صورت میں اس کی طرف سے انسان صدقہ دے دے گا. ٹھیک ہے. بنا بر ایک قول کے اعلیٰ قولین واضح انشاءاللہ. اور اس قول کے مقابلے میں کیا ہے کہ نہیں، اس قول میں آپ صدقہ نہ دیں، بلکہ کیا ہے امام علیہ السلام کو لے جا کر دے دے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الامام وارث لمن لا وارث لہ. بات واضح. الرابعہ الدین لا یتعین ملکا لصاحبہ الا بقبضہ. ٹھیک ہے. الدین لا یتعین ملکا لصاحبہ الا بقبضہ، کہ دین جو ہے وہ معین نہیں ہوتا ہے صاحب دین کے لیے ملک، مگر یہ کہ اس کو جب وہ قبض کر لے. ٹھیک ہے. فلو جعلہ مزاربۃ قبل قبضہ، بس اگر وہ اس کو مزاربہ کر دے قبض کرنے سے پہلے تو لم یصح، تو یہ درست نہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی قرض لیا نہیں ہے، مزاربے پہ دے دیا. مثلاً کہا کہ جو میں قرض لے رہا ہوں تمہیں دے رہا ہوں 1 لاکھ لیا تھا، 1 دینا بعد میں. سے قرض مانگا 1 لاکھ، حسن تم ہم کو دے دیں، ہم کو کہا انہوں نے ہم کو ابھی دیا نہیں ہے. ہم نے فلاں شخص کو کہا کہ میں تم کو مال دوں گا، تم اس سے تجارت کر لینا، تو بول لاؤ دو. اس نے کہا مزاربے والا مال، تم نے کہا شاہد سے انصاف جا کے آپ لے لیں، وہ آپ کو دے دیں گے. تو ابھی میں نے یہ قبضے بھی نہیں کیا اور مزاربے دے بھی دیا. خود دوسرے کو یا خود ان کو؟ ہم نے کہا ہاں ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ایسا، وہ جو آپ سے قرض لینے والے تھے ہم، ہے نا، وہ ہم نے آپ گھر سے نہیں لیا، لیکن اب اس کو بطور مزاربہ رہے گا. یعنی کیا مطلب؟ آپ اس سے بزنس وغیرہ کیجئے، ٹھیک ہے، اور جو فائدہ ہوگا وہ ہم آپس میں برابر بانٹ لیں گے. بس انشاءاللہ. تو یہ صحیح نہیں. المسألۃ الخامسہ الذمی اذا باع مالا یصح للمسلم، ہاں مالا نہیں ہے، مالا یسے ہو، میرے میں ماں اور لا کو بالکل ملا کر لکھا گیا اور یہ سے ہو کو الگ لکھا گیا ہے. ہاں تو اس کو اس طریقے سے نہیں، یہاں پر آپ کو وہ پڑھنا ہے. ہاں الذمی اذا باع ما لا یصح للمسلم تملکہ، ذمی اگر کوئی ایسی چیز بیچتا ہے کہ جس کا مسلمان کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ مالک بنے اس چیز کا، مثلا کیا ہے، جیسے خمر ہے، خنزیر ہے، تو اس کو بیچ کے کیا وہ جو پیسہ لاتا ہے، ذمی کے لیے جائز ہے بھائی اس کو بیچنا، کیونکہ وہ اس کی ملکیت کا قائل ہے. ٹھیک ہے. اس نے بیچا. جاز دفع الثمن الى المسلم عن حق له. اب آئیے، اب اس ذمی نے قرضہ لے رکھا تھا مسلمان سے، قرض جب لوٹانے کی باری آئی تو اس نے کیا کیا، 2-4 اس کے پاس جو خنزیر تھے اس کو بیچ دیا، اور اسی پیسے کو لا کر جو مسلمان سے قرضہ لیا تھا اس سے اسے قرض کی ادائیگی کر رہا ہے. تو ابھی بتائیے کیا مسلمان بطور قرض، یعنی جو اپنے قرض دیا تھا اس نے، وہ واپس لے سکتا ہے اس سے پیسے کو؟ نہیں لے سکتا. کہہ رہے ہیں جازہ، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لے سکتا ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. بات واضح ہے. کیوں یہاں پہ یہ وہ اس لیے کہ چونکہ شریعت جو ہے وہ ذمی کے خمر و خنزیر کی ملکیت کے قائل ہوئی ہے، کیسے مسلمان کی نہیں ہوئی ہے نا. مسلمان کو کہا گیا کہ اس کا مالک نہیں بن سکتا، اور اس کو بیچ کے جو پیسہ ہوگا اس کا مالک نہیں بن سکتا، لیکن ذمی کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں لیکن یہی معاملہ اگر کوئی مسلمان کرے، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا یا وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِمًا، لیکن اگر یہی بیچنے والا کسی مسلمان نے مسلمان سے قرض لیا اور جب لوٹانے کی باری آئی تو شراب بیچ کر کیا ہے اس کو لوٹا رہا ہے پیسے کو، تو اس صورت میں جائز نہیں ہے. لم یجوز. بس واضح انشاءاللہ. تو یہ جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گویا کہ اس کی ملکیت ہی نہیں ہے. السادسہ، بات واضح ہوئی جی. اذا كان الاثنين مال في ذمم ثم تقاسما بما في الذمم لم يصح فكل ما يحصل لهما وما يتوى منهما. دیکھیے، ہم اور آپ کسی چیز میں پارٹنرشپ میں تھے، ٹھیک ہے، تو ہمارے کیا مثلا فلیٹ ہے، زمین ہے، یہ سب بھی مال خارجی بھی ہیں، اور کچھ پیسے ایسے ہیں کہ جو معافی ذمہ ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، جو ہم لوگوں نے شراکت میں جب بزنس کر رہے تھے تو کچھ لوگوں کو ہم نے بطور قرض دے رکھا تھا.
تو یہاں پر جو ظاہری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے تو تقاسم میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں کہ بیٹھ کر جیسے بانٹنا چاہیں۔ رہی بات یہ کہ جو ہم نے بزنس کے طور پر جب کر رہے تھے تو ہم نے جو بطور قرض دے رکھا ہے 3-4 لوگوں کو، اب جب اس کو تو ہم نے بانٹ لیا، اب ہم اس کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب یہ کہا دیکھیں ہم لوگ 6 لوگوں نے ہم لوگوں نے 6 لوگوں کو قرض دے رکھا ہے، ایسا کرو فلاں 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 سے تم لے لینا اور فلاں 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 جو لوٹائے گا وہ ہم لے لیں گے۔ اگر اس طرح کی تقسیم کر رہے ہیں تو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کہ لم یصح، درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو 3 لوگوں کو دیا تھا وہ تینوں واپس کر دیں، اور میرے ذمہ جو 3 لوگ ہیں وہ تینوں کے تینوں کھا جائیں، تو ہمیں تو نقصان ہو گیا۔ بات بات انشاءاللہ۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کیا ہے کہ ما فی الذمہ جو چیز ہے، ٹھیک ہے، ما فی الذمہ چیز کو اگر 2 لوگ جو پارٹنر ہیں اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو تقسیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے سے تقسیم کریں کہ جو بھی ما فی الذمہ حاصل ہوگا اس کو ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہم لوگ کو ملے گا واپس آئے گا، وہ برابر مل جائے گا دوسرے کو، اور جو خسارہ ہوگا وہ بھی برابر کھائے گا۔ یہ پورا مسئلہ ہے۔ اذا کان الاثنین مال فی الذمم، اگر 2 لوگ ہیں اور ان کا کچھ مال ہے، لیکن یہ مال کیا ہے؟ دیکھیے گا ما فی الذمہ ہے، دوسروں کے ذمے میں ہے، ٹھیک ہے۔ ثم تقاسم بما فی الذمم، جو ان لوگوں کے ما فی الذمہ کس دوسرے کے ہے اگر اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ کہ لم یصح، یہ درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ فکل ما یحصل لہما، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ درست نہیں ہے۔ اگر اس کو بیچنا ہے، اس کو تقسیم کرنا، تو تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کریں کہ جو فائدہ ہوگا وہ ان دونوں کا ہوگا، وما یتبع وما یہلک ویفسد، جو فاسد ہوگا، جو خسارہ ہوگا، جو ہلاکت ہوگی، وہ بھی منہما، اس میں بھی دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ بتا دیں انشاءاللہ۔ المسألۃ السابعہ والأخیرہ عفوا، اذا باع الدین باقل منہ لم یلزم المدیون ان یدفع الی المشتری اکثر مما بذلہ علی روایتین۔ ایک روایت کی بنا پر اگر دین کو بیچا جائے، ٹھیک ہے، اس کے عقل سے، مثلا کیا ہے؟ مثلا یہ کہ ہم آپ سے جو ہے وہ 1 لاکھ قرضہ لیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، 1 لاکھ درہم۔ آپ نے کیا کیا؟ وہ جو 1 لاکھ درہم تھا اس کو بیچ دیا ان کو 90 میں، تو جو 1 لاکھ تھا آپ نے 90 میں خرید لیا۔ تو اب جب ہمیں واپس پلٹانا ہے تو ہم 1 لاکھ نہیں پلٹائیں گے، بلکہ کتنا پلٹائیں گے؟ کیونکہ آپ نے 90 دیا ہے تو آپ کو 90 ہی دیں گے، 1 لاکھ نہیں دیں گے۔ البتہ یہ ایک روایت کی بنا پر ہے، اس کے مقابلے میں یہ کہا گیا کہ نہیں، اگر 1 لاکھ کی بات ہوئی تو ہم کو 1 لاکھ ہی دینا ہے۔ بات واضح ہوئی ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ اذا باع الدین باقل منہ، اگر دین کو بیچا جائے، ٹھیک ہے، اس کی قیمت سے کم میں، ٹھیک ہے، 1 لاکھ کی چیز کو 80 میں کسی نے خرید لیا، تو لم یلزم المدیون، تو جو مدیون ہے، ٹھیک ہے، میں مثلا اگر مجھے واپس جو کرنا ہے ان یدفع الی المشتری، اور مشتری جو مجھ سے مانگے گا اس کو دینا ہے، مجھے دفع کرنا ہے، تو میں اسے مشتری کو کتنا دوں گا؟ اگر 80 میں اس نے خریدا تو 80 دوں گا، 90 میں 90 دوں گا، اکثر مما بذلہ، جتنا مشتری نے خرچ کیا ہے اس کو لینے میں اتنے ہی اس کو دوں گا، علی روایتین، ایک روایت کی بنا پر۔ اگر آپ اس کو سنیے، لیکن المشہور لم یعملوا بهذه الروایہ، لیکن یہ تو ایک روایت ہے، لیکن مشہور علماء نے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ کیا حملوها علی بعض المحامل، اور اس کے بعض محامل جو ہے وہ انہوں نے بیان کیے ہیں۔ وقالوا یجب علی، ٹھیک ہے، علی المدیون ان یدفع کلہ، بلکہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ مدیون کے اوپر واجب ہے کہ بھائی جتنا دین ہے اتنا ہی دے گا۔ یہ ان دونوں کا آپس کا معاملہ تھا، مقرض اور مشتری کا آپس کا معاملہ تھا۔ آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ نے قرض اگر 1 لاکھ لیا ہے تو 1 لاکھ ہی واپس کرنا۔ مدت نہیں آئی آپ کو جو ہے موبائل بطور قرض آپ نے مانگا تھا ہم سے کہ 3 دن کے لیے ہم کو اپنا موبائل بطور قرض دے دیجیے، ہم نے دے دیا آپ کو، ابھی بھی مدت ابھی 3 دن تمام نہیں ہوئے، شاید صاحب کو ہم اسے بیچ سکتے نہیں بیچ سکتے، مدت ابھی، ہاں یعنی ابھی آپ یہ تو کل ہم نے پڑھا کہ نہیں بیچ سکتے، یعنی کل تمام، ہاں، مدت جب تک نہ ہو تو قبل المدہ نہیں بیچ سکتے، بعد المدہ بیچ سکتے ہیں، گرچہ قبض نہیں کیا ہے۔ کل پڑھا تھا کہ قبض کر لیا ہے تو کراہت جو ختم ہو جائے گی، لیکن اگر مدت آ گئی ہے اور قبض نہیں کیا بیچیں تو اعلیٰ کراہت بیچ سکتے ہیں، یہ کل کا مسئلہ تھا۔